کیا آج دنیا کسی معمور من اللہ کی منتظر ہے؟ قیامت سے پہلے رونما ہونے والی واقعات کی پیشگوئیاں تمام آسمانی کتابوں میں درج ہیں، یہودیوں کی موجودہ کتابوں میں بھی، عیسائیوں کی مروجہ انجیلوں میں بھی، قرآن کریم اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں بھی، اور بعض مشرقی مذاہب مثلا بدھ مت کے بعض اقوال میں بھی تفصیلی حالات کا ذکر موجود ہے۔ اس وقت دنیا جس تیز رفتاری سے انقلابی تبدیلیاں لا رہی ہے، ان کے پیش نظر پوری دنیا اپنے اپنے عقائد کے مطابق ایک ایسی شخصیت کے ظہور کے منتظر ہیں جو اس دنیا کے باشندوں کو ایک کلمے پر جمع کر کے یہاں امن و سکون اور عدل و انصاف کی حکومت قائم کرے۔ دنیا کے 3 بڑے مذاہب کے پیروکار یعنی مسلمان، عیسائی اور یہودی، تینوں ایک ایسے عظیم رہنما کی آمد کے منتظر ہیں جو قیامت کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے ایک بڑے اور آخری خونریز مارکے میں ان کی قیادت کرے۔ کیا قرب قیامت کا دور جس میں خروج دجال اور ظہور امام مہدی ہونا تھا آن پہنچا ہے، اور کیا مذکورہ علامات پوری ہو چکی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی ہدایت و رہنمائی کے لیے جس تفصیل اور جس اہمیت کے ساتھ قرب قیامت کے حالات بیان فرمائے، ان کی روشنی میں بلا شک و شبہ اور بلا کسی خوف تردید کے یہ کہنا درست ہے کہ ہم اس وقت قرب قیامت کے اس دور سے گزر رہے ہیں جو خروج دجال اور ظہور مہدی جیسے بڑے واقعات سے پہلے کا دور ہے، اور اس دور سے متعلق جو پیشگوئیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی، ان میں سے بیشتر کا حصہ ہماری آنکھوں کے سامنے گزر چکا ہے۔ خروج دجال اور ظہور امام مہدی کی نشانیاں کیا ہیں؟ کیا ان نشانیوں کا وقت آن پہنچا ہے اور وہ نشانیاں پوری ہو چکی ہیں؟ یہ بھی ارشاد نبوی ہے کہ دجال اپنے دشمنوں پر آگ کی بارش برسائے گا اور اپنے حمایتیوں کو پورا فراہم کرے گا۔ ہم نے حالیہ جنگوں میں یہ مناظر بھی اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ وَمِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا دَرْسُ، قرآن کی تدریس رہے گی، قرآن پر عمل نہیں رہے گی۔ البتہ آپ کتابوں کا مطالعہ کریں، یقیناً آپ اس بات کو محسوس کریں گے کہ وہ علامات تقریباً 70-80% علامات پورے ہو چکے۔ اذا بعد القریب وقرب البعید، امام زمانے کے ظہور کی علامت یہ ہے کہ نزدیک دور اور دور نزدیک ہو۔ آپ دیکھیے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری آواز دنیا کی کہاں کہاں تک جا رہی ہے، اور کون کون سن رہا ہے؟ سب دور نزدیک، اور نزدیک جو ہے وہ دور۔ آج باپ بیٹے میں اتنے جدائی ہیں کہ باپ بیٹے کو نہیں جانتا کہاں ہے، اور بیٹے باپ کو کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے۔ یہ بھی ایک علامت ہے۔ اذا قرب البعید وبعد القریب، ایک جملے اور ہے وَإِذَا رَكَبَ الْحَدِيدُ عَلَى الْحَدِيدِ، جب لوہے پہ لوہا چلے، یہی ریل، اس کا ٹائر بھی لوہے کا ہے اور پٹری جو ہے وہ بھی لوہے کا ہے۔ لہذا بس اجمالی طور پر تو ہم مانتے ہیں کہ ایک شخص دجال آئے گا اور وہ کانا ہوگا، اس کی ایک آنکھ ہوگی، لیکن اس کے پاس قوت اتنی ہوگی کہ وہ کسی زمین کو کہے گا کہ نکالو اس میں سے اپنے خزانے، اور وہاں جو ہے وہ پھر لہلہاتی ہوئی کھیتیاں ہو جائیں گی، زمین کے خزانے نکل آئیں گے، اور وہ جو ہے انتہائی تیز رفتار ہوگا، پوری دنیا میں چکر لگا لے گا چند دن کے اندر۔ پھر یہ کہ وہ رزق کے خزانوں کو اپنے قابو میں لے آئے گا کہ صرف اسی کو رزق دے گا جو اس کو تسلیم کرے کہ ہاں تو خدا ہے، اس کی خدائی کو تسلیم کرے۔ اہل ایمان پر وہ سخت ترین وقت ہوگا۔ ہمارے بھی نظریہ یہی ہے کہ ایسی حالت ہوگی کہ استعمار اور استکبار اور استثمار والے جو ہیں نا، وہ دنیا کی بڑی بڑی چیزوں کو اپنے قبضے میں لیں گے اور مسلمان ان پر محتاج ہوں گے، جیسے کہ آج نہیں ہے۔ آج ہم محتاج ہیں کہ نہیں؟ محتاج، ہر چیز ہمارے پاس ہے، پھر بھی ہم اغیار کے محتاج، پھر بھی ہم ان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ہر چیز ہمارے پاس ہے، تیل ہے ہمارے پاس، گندم ہے، سمندر ہے، اناج ہے، پہاڑ ہے، سب کچھ ہمارے پاس، سب کچھ ہے، مگر پھر بھی میں آپ سے سوال کروں گا کیوں ہم محتاج ہیں ان پہ؟ کیوں وہ ہمیں آنکھیں دکھا رہے ہیں؟ یہ سب علامات ہیں۔ اگر آپ غور سے ان کتابوں کو پڑھیں اور دیکھیے، ایک ایک علامت آپ کے سامنے ظاہر ہے، آپ سمجھیں کہ ہاں دجال بھی آ گیا ہے، اور مسلمانوں میں جو تفرقہ ہے وہ بھی ہو چکا ہے۔ یعنی آپ کا نظریہ دجال آ چکا ہے؟
تقریباً آ چکا ہے، تقریباً آ چکا ہے۔ اب حالات بتا رہے ہیں کہ اب امام مہدی کا ظہور بہت نزدیک ہے، بہت نزدیک۔ کیا امام مہدی کو لوگ منصب امامت پر بٹھائیں گے یا اللہ تعالیٰ خود انہیں معمور کرے گا؟ اللہ کے طرف سے ہوگا، ہم خود نہیں بنائیں گے۔ امام مہدی کا ظہور کہاں سے ہوگا اور کیا ان کو ماننا ضروری ہوگا؟ یہ دیکھ کر لوگ گروہوں اور جماعتوں کی شکل میں ان کے ہاتھ پر بیٹھتے ہیں۔ شام کے ابدال اور عراق کے اولیاء اور نیک لوگوں کی جماعتیں ان کے پاس آ کے ان کی بیعت کریں گی اور سب پر ان کی بیعت واجب ہوگی۔ میں یہاں یہ وضاحت کرتا چلوں کہ اس بات کا تعین دشوار ہے کہ امام مہدی کا ظہور کس سمت سے ہوگا۔ حافظ ابن کثیر اپنی کتاب الفتن والملاحم میں قطعی رائے پیش کرتے ہیں کہ امام مہدی کا خروج مشرق سے ہوگا۔ امام مہدی کے بارے میں اس کثرت سے احادیث وارد ہوئی ہیں کہ مانوی اعتبار سے وہ تواتر تک پہنچ گئے ہیں۔ یہ تواتر یا متواتر احادیث ان احادیث کو کہتے ہیں جو صحیح ہوں اور جنہیں ایسے سکہ راویوں نے بیان کیا ہو جن کا قصد پر اتفاق محال ہو، سند کی ابتدا سے انتہا تک اسی قسم کے راوی ہوں۔ جمہور علماء کے درمیان اس سے علم قطعی ہوتا ہے جو کہ واجب اور ان پر عمل فرض قرار پاتا ہے۔ امام مہدی کی شان میں وارد ہونے والی احادیث متواتر پر ماضی و حال کے تمام علماء کا سوائے ابن خلدون کے اس بات پر اجماع ہے کہ عقیدتاً اور تصدیقاً اس بات پر ایمان لانا واجب ہے۔ دجال خروج کر چکا، قرب قیامت اور ظہور امام مہدی کی نشانیاں پوری ہو چکی، مشرق سے امام مہدی کے دعوے کی صدا بلند ہو چکی، مگر دنیا نہ جانے اب بھی کس انتظار میں بیٹھی ہے۔ وقت تھا وقت مسیحا نہ کسی اور کا وقت، میں نہ آتا تو کوئی اور ہی آیا ہوتا۔